بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا. نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل له ولا مثال له. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء
مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہ۔ محترم سامعین، ہماری یہ دعا کی مجلس ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے۔ اب سبھی سے درخواست ہے، چونکہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے جگہوں میں چاند نظر آ چکا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ نیا چاند دیکھنے کی دعا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مانگا کرتے تھے، آپ سے درخواست ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، آمنت بالذی خلقک، الحمد للہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الشہر وشر القدر۔ معزز سامعین، ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم لوگ دعا مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعا مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، خدا سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، جو دیتا ہے سب کو اپنی خوشی سے۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ دعا پڑھنا الگ ہے، دعا مانگنا الگ ہے، دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو بے حساب مانگو، بلا جھجک مانگو، خوب مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو دے کر واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔
ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ہے خدا کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ پاک سے جو مانگنا ہے مانگو، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ فرماتے سب سے پہلے اپنے نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ مانگو، یا اللہ اولاد کو کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما، یہ ضرور مانگے۔ اللہ پاک سے جب بھی آپ دعا کریں، بچوں کے لیے کامل ایمان، کامل اخلاق اللہ پاک سے مانگتے رہے۔ فرماتے دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ جل جلالہ اپنے ذات سے مانگنے پہ لگا دے، اور دنیا کا بد قسمت انسان وہ ہے جس کو مخلوق سے مانگنے پہ لگا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موتی، انہوں نے گویا ہمیں ایک موتی دیا ہے۔ وہ فرماتے مجھے قبولیت کا اتنا فکر نہیں ہوتا جتنا مانگنے کا فکر ہے۔ کیوں؟ میرے ذمہ مانگنا ہے، اس کے ذمہ قبولیت ہے۔ بس میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، میں مانگتا ہوں۔ میرا روزانہ کا کتنا وقت اس کریم سے مانگنے پہ لگتا ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ محترم حضرات، جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ ہم اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں بیٹھ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے محض سننا مقصود نہ ہو، بلکہ مقصود اس مجلس سے ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیں اور عمل کی نیت کریں۔ گرامی قدر حضرات، مال میں خیر بھی ہے اور مال میں شر بھی ہے، کیونکہ مال ہے تو حج کر سکے گا انسان۔ یہی مال ہے انسان کے لیے گناہ کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب مال آتا ہے تو انسان کی آواز میں مال کی جھنکار بھی شامل ہو جاتی ہے، لہذا اس کے بولنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے مال کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ اتر سکتا ہے، دولت کا نشہ مشکل ہے۔ اب وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بھی نہیں سمجھتا، سلام کا جواب بھی نہیں دے گا ٹھیک سے۔ بہرحال محترم حضرات، ایک ہے مال کی کثرت اور ایک ہے مال کی برکت۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آج کا انسان مال کی کثرت مانگتا ہے، مال کی برکت نہیں مانگتا۔ کوئی کہتا ہے میری پیمنٹ صرف 40,000 ہے، اور ذرا بڑھ گئی تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے میں نے اب بزنس شروع کی ہے، اگر یہ چل گیا تو میرے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔
کوئی کہتا ہے میرا بیٹا بنگلور یا پونا میں MSc کر رہا ہے، اگر اس نے جاب اختیار کر لی تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یعنی اس کو اپنے مسائل کا حل اس وقت نظر آتا ہے جب مال زیادہ ہو جائے گا، حالانکہ مال کی کثرت میں ہمارے مسائل کا حل نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ مال کی کثرت میں ہمارے مسائل کا حل نہیں، بلکہ مال کی برکت میں مسائل کا حل موجود ہے۔ کتنے لوگ جو کروڑ پتی نہیں کھرب پتی، لیکن ان کے مال میں برکت ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہزار لوگ کارخانہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن دوسرا کوئی بندہ ان کی طرح پریشان نہیں ہوتا۔ جولائی کے مہینے میں دوپہر میں ایک مزدور کانکریٹ کے ڈھیر پر دن کے 1 بجے دھوپ کے اندر آرام سے سو رہا تھا۔ کھانے کی چھٹی میں وہیں لیٹا اور اسے نیند آ گئی۔ اب دیکھ کر دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے 1 بجے گرم کانکریٹ پر نیند آ جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ایئر کنڈیشن کمروں میں AC چل رہی ہے، فرسٹ کلاس نرم نرم بیڈ ہیں، تو نرم گدوں کے اوپر بھی نیند آنے کو تیار نہیں۔ وہ نیند کی گولیاں بھی کھاتے ہیں مگر پھر بھی نیند چھین گئی ہے، اچٹ ہو چکے ہیں۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر نیند کی منتیں کرتے رہتے ہیں مگر نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا من پریشان ہے۔ کتنا سکون چھپا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ، کتنا سکون چھپا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ، کھڑی پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ کتنا سکون چھپا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ، کھڑی پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ دین اسلام نے کمانے میں بھی احتیاط سکھائی اور اسے خرچ کرنے کے لیے بھی حدود و قیود مقرر فرمائے۔ آج ہم لوگ جو بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ہر شخص رونا رو رہا ہے، جو لاکھ پتی ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ سب خرچے پورے نہیں ہوتے اور مسائل حل نہیں ہوتے، خرچے پورے نہیں ہوتے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ ذرا دھیان سے سنیے، دل کی گہرائی سے سنیے محترم حضرات، در حقیقت یہ بے برکتی اس لیے ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز اور اس کی فکر اٹھ گئی ہے۔ بس چند مخصوص چیزوں کے بارے میں ہم نے ذہن میں بٹھا لیا کہ یہ حرام ہیں، ان سے تو کسی نہ کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے جو یہ حرام پیسے ہماری آمدنیوں میں داخل ہوتے ہیں ان کی فکر نہیں۔ جیسے فون پر یا کرنٹ میٹر کی چوری، یا سفر میں سامان کے سلسلے میں چوری،
بیٹا بڑا ہے آدھے ٹکٹ کی چوری، یا ملازمت اور نوکری کر رہے ہیں، نوکری کا جو وقت طے ہو چکا ہے اس میں آپ کمی کر رہے ہیں، پورا وقت نہیں دے رہے ہیں بلکہ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ جیسے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے مگر وہ ان میں سے 1 گھنٹہ چوری چھپے دوسرے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے ملازم۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو پیمنٹ ملے گی اس کا 8واں حصہ حرام ہو گیا۔ اب وہ 8واں حصہ رزق حلال نہ رہا بلکہ رزق حرام ہو گیا۔ جیسے سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، یہ بھی حرام ہو گیا۔ لیکن ہمیں اس کا احساس ہے ہی نہیں کہ حرام مال ہماری آمدنی میں شامل ہو رہا ہے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کی بہشتی زیور مشہور ہے۔ ان کا ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کے ہر استاد اور ہر ملازم کے پاس ایک روز نامچہ رکھا رہتا تھا، دفتر۔ اب کوئی مہمان ملنے آتا تو استاد آنے کا وقت اور رخصت ہونے کا وقت نوٹ کر لیتا۔ سارا مہینہ وہ اسی طرح کرتا۔ جب مہینے کے آخر میں پیمنٹ ملنے کا وقت آتا تو وہ استاد دفتر میں درخواست دیتا کہ اس مہینے کے دوران میرا اتنا وقت مہمانوں کے ساتھ صرف ہوا ہے۔ اس مہینے کے دوران میرا اتنا وقت مہمانوں کے ساتھ صرف ہوا ہے، لہذا اتنی دیر کی پیمنٹ میری تنخواہ میں سے کٹ کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہر استاد ہر ملازم اپنی تنخواہ کٹواتا۔ کسی بھی ذاتی کام میں صرف ہوتا تو وقت نوٹ کر کے اس کی تنخواہ کٹواتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں، اس میں کام کیے بغیر پوری پیمنٹ لے لی تو تنخواہ اتنے وقت کی حرام ہو گئی۔ آج ہم لوگوں کو اس طرف بالکل دھیان نہیں۔ ہم لوگ صرف سود کھانے کو، رشوت لینے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن ان مختلف طریقوں سے ہماری آمدنیوں میں جو حرام مل کر آ رہا ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام حلال میں بھی بے برکتی پیدا کر دیتا ہے۔ 40,000 پیمنٹ میں صرف 5,000 حرام کے تھے، اب وہ سب کو بے برکت کر دیتا ہے۔ پوری رقم میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ آج دنیا میں پیمنٹ بڑھانے، پرموشن کرنے کے لیے درخواستیں، احتجاجات تو ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کہیں پیمنٹ کٹوتی کی درخواست آپ نے دیکھی ہے؟ ہمارے پیمنٹ کٹ کر لو۔ ہمارے اکابرین جن کی زندگیاں برکتوں سے بھری پڑی تھی، یہ باتیں ان کی زندگی میں ملتے ہیں۔ لہذا ہر کام کرتے وقت یہ دیکھو جو کام میں کر رہا ہوں یہ حق ہے یا ناحق ہے۔ اگر اس فکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ ناحق کوئی پیسہ ہمارے حلال پاکیزہ مال کے اندر شامل نہ ہو تو یقین رکھیے
کوئی پیسہ ہمارے حلال پاکیزہ مال کے اندر شامل نہ ہو، تو یقین رکھیے اگر ساری عمر نوافل نہ پڑھیں، ذکر تصویر نہ کی، لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچا کر قبر تک گیا تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر حلال حرام کی تمیز اور اس کی فکر تو نہیں کی، مگر تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اشراق کی چاشت کی نماز بھی ہو رہی ہے، ذکر و تسبیح بھی ہو رہی ہے، تو یہ نوافل، یہ ذکر انسان کو حرام مال کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر مسلمان کی اس کی حفاظت فرمائے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، جب بھی کسی حلال مال کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو حرام حلال کو بھی تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کسی حلال مال کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو حرام حلال کو بھی تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر بھی تباہی آ جاتی ہے۔ یعنی اس حرام مال کے شامل ہونے کے نتیجے میں حلال مال کی برکت، اس کا سکون اور راحت تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے ایک ایک عمل کا جائزہ لیں اور اپنے آمدنی کا جائزہ لیں کہ ہمارے حلال مال میں کہیں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہو رہا۔ محترم حضرات، بہت ہی دھیان سے سنیے، قطبیت یہ بہت اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ قطبیت تو ایک قطب وقت فرماتے ہیں، بہت گہری بات انہوں نے بتائی۔ وہ قطب وقت فرماتے ہیں کہ جھوٹی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بارے میں میرا دوستوں پر تجربہ ہے کہ جو بھی نوکری کرتے ہوئے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواتا ہے، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، تو اللہ پاک جل شانہ اسے ضرور بھی ضرور بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں اور دواخانوں کا چکر کاٹنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ کیچڑ سے بچنے کے لیے گئے تھے، پر نالے میں پھنس گئے۔ میں تجھ کو بیماریوں سے بچانا چاہتا ہوں اور تو بیماریوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو بھی جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواتا ہے، اللہ پاک اسے ضرور بھی ضرور بیماریوں میں مبتلا کر کے رہتے ہیں، پھر وہ دواخانوں کا چکر کاٹتے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں برکتوں کو لانے میں نیت کو بہت بڑا دخل ہے۔ جب بھی کسی بندے کی نیت میں فرق آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے ہاں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اور اس کا نیت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ جب تک نیت صاف رہتی ہے برکت رہتی ہے، جیسے ہی نیت بدلتی ہے برکت ہٹ جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی مزدوری کرتے تھے، انہوں نے نیت کی کہ میں زمین خریدوں گا اور پلاٹ بنا کر بیچوں گا، مگر سب سے پہلے اے اللہ آپ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں گا۔ بس انہوں نے نیت کر لی، دل کی حالت اللہ بہتر جانے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں تمہارے سینے میں پکنے والے خیالات کو بھی میں جانتا ہوں۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ انہوں نے نیت کر لی، کہنے لگے اس کے بعد میں نے کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 10 سال کے اندر اندر مجھے مزدوروں سے اٹھا کر کروڑ پتی لوگوں میں شامل کر دیا۔
صرف ایک نیت کی تھی کہ تیرا گھر بنا دوں گا، تو اللہ پاک نے اسی نیک نیتی پر برکتوں کے فیصلے کیے اور برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ برکتوں کو ختم کرنے کا ایک سبب گناہ ہے۔ گناہ کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بہت دھیان سے سنیں، ہمارے گھروں میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، کمانے والے بہت سارے ہیں، اکثر ان کی شکایت ہوتی۔ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو پیسہ تو زیادہ کما کر لاتے ہیں مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی، الٹا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات، اللہ تعالیٰ زیادہ مال تو دے دیتے ہیں، ساتھ میں اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ مال زیادہ مل جاتا ہے مگر بیوی بد کردار بن جاتی ہے، ایسے زیادہ مال کا کیا فائدہ؟ انٹرسٹ، بیاج، سود کی لعنت، سنگ کا پیسہ، مہیلا سنگ، یہ ایسا ہے سینکڑوں عورتوں مردوں کو ڈوبتے دیکھا گیا ہے، زندگی پریشان۔ اس لیے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے جنگ چھیڑ دی۔ انٹرسٹ، بیاج، سود، سنگ کا پیسہ، اب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ چھیڑ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، سنگ کا پیسہ لے کر، ایف ڈی لے کر، سود لے کر، بیمہ کا، LIC کا پیسہ لے کر اللہ سے انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ اب ایسے گندے ناپاک پیسوں میں برکت آؤ بولے تو کہاں سے آئے گی؟ ایسوں کی تجارتوں میں، گھروں میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا اچھا بھلا کام حلال رزق کے ساتھ شروع کرتے ہیں، یا خواتین گھر کے پاس کرانہ مرچنٹ کھول دیتے ہیں، حلال کے رزق کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور پھر کام کو بڑھانے، ترقی پانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرض لیتے ہیں یا سنگ سے پیسے لے لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب جو کچھ اپنا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ بالیقین غور کریں، دھیان دیں اور اچھی طرح سمجھیں، جو بہنیں سنگ میں مبتلا ہیں، حیرت انگیز طریقے سے انہوں نے اللہ پاک سے جنگ چھیڑی ہے۔ ان کے گھروں میں برکتیں اور سکون کہاں سے آئے گا؟ الٹا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ آج ہی سے سچی پکی توبہ کیجیے۔ اسی طرح برکتوں کو ختم کرنے کا ایک سبب بے پردگی۔ آپ غور کریں، جتنی ماں بہنیں شاپنگ کرنے جاتی ہیں بے پردہ پھرنے کے عادی ہیں، بازاروں میں دوپٹے لے کر پھرتی رہتی ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سینے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا سینے سے دوپٹہ بھی ہٹا لیا۔ اور بے تحاشا دکانداروں کے پاس خریدنے جاتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے عورتوں کے اندر سے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر بالکل برکت نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ ان کے اندر سے برکت ختم ہونے کا کیا مطلب؟ دھیان سے سنیے۔ ان کے شوہروں کو ان سے تسکین نہیں ہوتی، ان سے پیٹ نہیں بھرتا، وہ اپنے شوہروں کے پاس رہتی ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، شوہر جو چاہتا ہے وہ سب کچھ کرتی ہیں، وہ خود حسین ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت و دلکش ہیں،
لیکن ان کے شوہروں کا دل ان سے سیراب نہیں ہوتا. چنانچہ وہ پریشان رہتے ہیں کہ کیا کرنا. دیکھو ہمارے گھر والوں کا تعلق اس سے ہے اس سے ہے, مجھے بھنگن بنا کر رکھا ہے. اس کے ساتھ رات میں 2-2 گھنٹے تک فون میں مصروف رہتے ہیں, مشغول ہو جاتے ہیں. سو جاؤ بولے تو بھی جھگڑ پڑتے ہیں. رات میں 2-2 3-3 بجے تک بات کا جو ہے سلسلہ چالو رہتا ہے. تو محترم حضرات, بنیادی وجہ اس کی یہ ہے, سب کچھ خدمت کرتی ہیں, حسین ہیں, جمیل ہیں, دلکش ہیں, سب ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے حکم خدا کو توڑا. ایسی شاپنگ کرنے والی خواتین اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتی ہیں اور اللہ کے لعنت میں رہتی ہے, اس کے غضب غصے میں رہتے ہیں. اب اللہ نے ان کی ذات سے برکت ہی اڑا دی کہ اب تو روتی پھر. اب یہ مسئلہ ایسا ٹیڑھا کہ گلی کی نہ جماعت والے حل کر سکیں, نہ بیوی کا باپ حل کر سکتا ہے, نہ اس کا بھائی. بس اللہ ہی مسئلہ حل کر دیں گے, جبکہ اس کی برکت کو اپنے اندر سما لیں. اب ذرا دیکھو, نیک پردہ دار اور دیندار عورتیں جو اگرچہ اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ذات میں ایسی برکت دیتا ہے کہ ان کے شوہر ان سے مطمئن ہوتے ہیں, ادھر ادھر منہ مارتے نہیں پھرتے. اب شاپنگ کرنے والی خواتین ایسے جوڑوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی ہیں اور بعض تو جلنے بھی لگ جاتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. اسی طرح ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے اس میں پاگل پن جیسی بیماری پھیل جاتی ہے. جس قوم میں سود بیاج عام ہو جاتا ہے اس میں پاگل پن جیسی بیماری پھیل جاتی ہے. اور جس قوم میں زنا بدکاری جیسی بری چیز عام ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس قوم میں زنا بدکاری جیسی بری چیز عام ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا, ناپ تول میں کمی کرنا جس کی عادت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے. اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھانا, آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھا جانا 36 مرتبہ زنا بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے. نعوذ باللہ, کتنی خطرناک بات ہے. اور ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, معراج کے شب میں میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کے مانند بڑے بڑے تھے, جن کے پیٹوں میں سانپ تھے گھوم رہے تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا, یہ سنگ والے ہیں, سود کھانے والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا خطرناک مسئلہ ہے, سنگ کے پیسوں میں, سود کے پیسوں میں. دھیان سے سنیے,
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا. دوزخ میں وہ سانپ ہے، قیامت کے دن وہ نکلے گا. اس کا نام جدلیس ہے. اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا، اس کی شبٹ 7ویں زمین کے نیچے ہوگی. جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں. ذرا سوچئے کتنا بڑا سانپ، اس کا سر 7ویں آسمان پر، اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے. جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یہ کیا ضرورت پڑی دوزخ سے باہر آنے کی؟ وہ کہے گا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں. اول، نماز نہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں. نمبر 2، زکوٰۃ نہ دینے والے. نمبر 3، سود، بیاج، بڑی، سنگ کے پیسے لینے والے مرد اور عورتیں. نمبر 4، شراب پینے والے مرد اور عورتیں. نمبر 5، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی کو لے گا. اول، نماز نہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں. نمبر 2، زکوٰۃ نہ دینے والے. نمبر 3، سود، بیاج، بڑی، سنگ کے پیسے لینے والے مرد اور عورتیں. نمبر 4، شراب پینے والے مرد اور عورتیں. نمبر 5، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے. ارشاد فرمایا بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سال میں 2 سانس لیتی ہے، ایک گرم اور ایک سرد. جب دنیا میں گرمی اور سردی ہوتی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے. ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، وہ کھڑے تھے. کھڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمے کھاتے رہو. اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمے کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا. قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. جو گوشت پوست حرام سے پلا وہ جہنمی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ جو مال وہ لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام. اسی طرح سونا چاندی ادھار لین دین یہ سود کا حکم رکھتا ہے. دھیان سے سنیے محترم حضرات، سونا چاندی ادھار
اس کا لین دین، یہ سود کا حکم رکھتا ہے، سخت منع ہے۔ پورے دینے کے لیے پیسے نہ ہو تو لینے کی شکلیں ہیں، جائز شکلیں ہیں، وہ اختیار کریں۔ سونا چاندی ادھار لین دین کرنا یہ سود کا حکم رکھتا ہے، شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، حلال روزی کے کیا برکات ہیں، ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ ایک بزرگ کا گزر بسر گھاس فروخت کرنے پر تھا۔ روزانہ بعد فجر جنگل کی طرف نکل جاتے اور گھاس کاٹ کر لے آتے۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ ان کی گھاس جو بکری، جو گائے بھینس کھاتی ہے وہ دودھ بہت دیتی ہے۔ برکت کے آثار کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھتے تھے، اس لیے گھاس ہر کوئی چاہتا کہ مجھے مل جائے، یہ برکت والی گھاس میرا جانور کھا لے۔ اب اس بزرگ کی عادت بھی سن لے، جو گھاس کا بھارا گھٹا فرسٹ جس کے ہاتھ کو لگتا اسے دے دیتے تھے، اور قیمت فکس تھی، 6 پیسے، نہ زیادہ نہ کم۔ زیادہ دے کر لینا چاہے تو بھی انکار کر دیتے تھے۔ 2 پیسے وہی صدقہ نکال دیتے، 2 پیسے گھر کے اخراجات کے لیے، اور 2 پیسے جمع کرتے۔ جب زیادہ جمع ہوتے تو اس وقت کے شہر کے نیک لوگوں کی دعوت کرتے۔ اب پیسے زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے سیدھی سادی دعوت ہوتی، لیکن اس وقت کے اکابرین فرماتے ہیں ہمیں ان کی سیدھی سادی دعوت کا بہت شدت سے انتظار رہتا تھا۔ اللہ، اس لیے کہ ان کی دعوت کھانے کے بعد مہینوں اپنے اندر انوار و برکات، سرور اور خوشیاں ہم لوگ محسوس کرتے تھے، اور عبادت میں خوب دل لگتا تھا، دل چاہتا تھا کہ اور تلاوت کر لوں، اور زیادہ رکعت پڑھ لوں۔ تو یہ برکات حلال روزی کے ہیں جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ شریعت میں حلال کھانے کے ثمرات و برکات فرماتی اس سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور برے اخلاق سے نفرت ہوتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور عبادت میں دل لگتا ہے۔ گناہ سے دل گھبراتا ہے جبکہ پیٹ میں حلال جا رہا ہو۔ دل میں نور اور اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس سے کمائی میں بے حد برکت ہوتی ہے، اور بڑی بات یہ اولاد نیک صالح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، ان کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور بے حد زبردست فائدہ ہے، جنت میں داخلہ اور دوزخ سے انہیں نجات ملتی ہے جو حلال کمائی کھاتے ہیں۔ اسی طرح حرام کھانے کی بھی نحوستیں، جس طرح حلال کھانے کی بڑی بڑی برکتیں ہیں، اسی طرح حرام کھانے کی نحوستیں۔ فرمایا اس سے نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، وہ کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھوں، تلاوت کر لوں، نیک اعمال کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اگر کرے بھی تو حلاوت نصیب نہیں ہوتی، اور اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام مال سے بجائے اچھے اعمال کے برے اعمال کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہوتا ہے، یہ گناہ کا کام کروں، یہ گناہ کا کام کروں، یہ حرام مال کی نحوست۔ حرام کھانے کا اولاد پر بہت برا اثر پڑ جاتا ہے۔ حرام جس راستے سے آتا ہے اسی راستے سے نکل جاتا ہے۔ یقین جانیے حرام کھانے والا جنت میں نہ جائے گا، اور فرمایا حرام سے پلنے والا گوشت اس کے لیے جہنم ہی لائق و سزاوار ہے۔ اور ایک بڑی خطرناک وعید ہے، حرام کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیزار ہیں، دونوں ناراض ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں
حلال مال میسر فرمائے اور حرام مال سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، چند مرحومین ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک بال بال ان کی مغفرت فرمائے۔ اتنی سے جو ہے لال صاحب، حسین صاحب باغوان، عبدالرزاق باغوان، کاغوڑ سے نگین اسکر مکاندار، اور جمکھنڈی سے بندے نواز راجے صاحب کرولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اسی طرح جو ہے ساتارہ سے مرحومہ حاجی نور جہاں شہاب الدین مومن، اور مرحوم حاجی مقبول بابا لال مومن، مرحومہ حاجی سلمہ بائی مقبول مومن، اور اسی طرح کرار سے مرحوم سراج الدین مومن، مرحومہ نجمہ بھی مومن۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین کے اندر ان کی روحوں کو پہنچا دے، کروڑ کروڑ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اور بعض بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، بی بی جان جمادار، اور اسی طرح جو ہے حاجی یونس لشکری والے، یہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اسلام پور سے بھی فون آئے ہوئے تھے کہ وہاں کے لوگ خوف زدہ ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو دور فرمائے، امن و امان، چین سکون والی زندگی انہیں نصیب فرمائے، اور اس شہر سے اور پورے عالم سے اس کورونا وائرس کو جڑ سے ختم فرما دے۔ اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں محترم حضرات، دھیان توجہ سے پڑھیں، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو، دعا کرو اس کے ذریعے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ وفی روایت من حفظها۔ حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل شانوں کے کم 100 نام ہیں، جو مرد یا عورت زبانی یاد کریں اور صبح شام پڑھا کریں تو جنت میں جائیں گے۔ یہ 99 اللہ کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں اور خاص خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ یہ سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان صفاتی نام کو پڑھتے ہو تو آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدع یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ،
الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ. چند مرتبہ درشی پڑھو، اس کے بعد دعا ہو سکتی. محترم حضرات، ایک اعلان ہے کہ آج تک الحمدللہ اس مجلس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوئی ہے اور اس پر عنوانات بھی دیے گئے ہیں. یہ ہمارے قرآن و حدیث اور اس پر عمل کرنے والوں کے واقعات ہیں جو ہمیں گمراہی سے بچا کر انشاءاللہ سیدھے راستے پر چلاتے ہیں. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور عمل میں تازگی پیدا ہوتی ہے. یہ باتیں عمل پر کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہو وہ بیان بار بار سنیں یہاں تک کہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، یا بیان کی کوئی ضروری بات کی کلپ بنا کر وہ بار بار سنتے رہیں، جیسے ساس بہو کے جھگڑوں کا حل ہے، صبح جلد اٹھنے کے فوائد وغیرہ. اس کے لیے آپ جو ہے الاثنی اسلامک ٹیوب سرچ کر کے سن سکتے ہیں. پورے بیانات جو ہے اس الاثنی اسلامک ٹیوب میں جمع کیے گئے. پکاتے وقت ہے، کھاتے وقت ہے، سوتے وقت ہے وغیرہ آپ حضرات سن سکتے ہیں. درشی پڑھیے، دعا ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب يا ستار العیوب. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں،
خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانیوں اور گناہوں میں گنوا دی۔ الہی جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے۔ اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ ہمارے جسم کا کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو؟ اے اللہ دن رات کی کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ اے اللہ ہم تو گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، ہمیں تو گناہوں کی عادتیں پڑ چکی ہیں۔ الہی گناہ کیے بغیر ہمیں تو چین بھی نہیں آتا۔ اے اللہ تو عافیت کے ساتھ تمام گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑوا لے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رات کے بھی گناہوں کو معاف فرما، دین کے بھی گناہوں کو معاف فرما، صغائر کبائر انفرادی اجتماعی خلوت کے جلوت کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے معافی بے حد پسند ہے۔ جب کوئی تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے ارحم الراحمین یقیناً ہمارے گناہوں کو تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے متعلقین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے اساتذہ مشائخ کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے محسنین معاونین متعلقین، ہمارے بڑوں کی۔ اے اللہ جن کے ہمارے اے اللہ ہم پر جن کے حقوق و احسانات سب کے اللہ مغفرت فرما دے۔ تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اے اللہ سارے امت محمدیہ کے بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما، ہمارے اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ جو باتیں سنیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام کی نحوست سے معاشرے کو پاک فرما دے۔ اے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما، حلال وسیع روزی نصیب فرما، ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے، ہمیں معاشرت کا حسن عطا فرما۔ اے اللہ جو برائیاں معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دے۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ کی خباثت غلاظت اس کے نحوست سے ہر گھر کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ سود سے نجات عطا فرما، اے اللہ سنگ سے نجات عطا فرما، شراب نوشی زناکاری سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اپنا خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ فرما، دنیا اور آخرت کی برکتیں ہماری طرف متوجہ فرما، دنیا اور آخرت کی ساری عطائیں ہمارے قریب فرما دے، دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ اے اللہ اپنی حفاظت کی چھتری میں ہمیں لے لے، اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہمیں لے لے۔ اے اللہ اپنی مدد میں ہم سب کو لے لے۔ اے اللہ ہم سب کو سکون دے دے، ہمیں چین دے دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو چین دے دے، جن کی نیندیں لٹ چکے ہیں انہیں سکھ کی نیند دے دے، آرام نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ ہم تجھ سے عدل نہیں فضل مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں فضل مانگتے ہیں، رحم اور رحمت مانگتے ہیں۔ اپنے رحمت کی چھاؤں میں، اپنے حفاظت کی چھتری میں ہم سب کو لے لے۔ اے اللہ ہمارے دکھوں میں، ہمارے دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ الہی ہم سب پر سلامتیاں نازل فرما دے۔ الہی جو کورونا وائرس سے خوف زدہ ہیں یا جو ڈھسے جا چکے ہیں ان سب پر سلامتیاں بھیج دے، انہیں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے خوف کو دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہمارے جسموں سے نکال دے، ہمارے شہروں سے نکال دے، ہمارے ضلعوں سے نکال دے، ہمارے صوبوں سے نکال دے، سارے عالم سے اس بیماری کو ختم فرما دے، اس وائرس کے ذرات کو ختم فرما دے۔ تیرے قہر سے، غضب سے، غصے سے ہم سب کی ساری امت اور انسانیت کی حفاظت فرما، ہر طرح عافیت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے نام کی برکت سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں اور ہر طرح عافیت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہر طرح کے آفتوں بلاؤں اور وائرس کے دروازوں کو بند کر دے۔ اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے،
برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں۔ اے اللہ تیری مدد بھیج دے، اے اللہ سلامتی ہمیں دے دے، سب پر کرم فرما، فضل فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما دے، اے اللہ کرم کے دروازے کھول دے، غیب سے فضل کو متوجہ فرما۔ الہی اس آفت کو، اس مصیبت و پریشانیوں کو ٹال دے، اپنی رحمت دے دے، ہمیں فضل دے دے۔ اے اللہ ہمارے لیے حلال وسیع کشادہ روزی نصیب فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمارے اولاد کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات خواتین ہو، مرد ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، اس دعا میں شریک ہوئے ہیں، آمین آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے۔ یا سلاموں کی برکت سے ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفایت و کفالت، حفاظت و برکت کے فیصلے فرما دے، ان کے گھروں میں خوشحالیاں اور خوشیاں نصیب فرما، ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما، سب کی ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے۔ لائی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، تلخیوں کا شکار بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مخلوق کا محتاج اور دست نگر بننے سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال وسیع روزی نصیب فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف بنا دے، ہمارے دلوں کی گندگی کو ختم فرما دے، دلوں کی سختی کو ختم فرما دے، دلوں کی قساوت کو ختم فرما دے، اپنی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہمیں فراست صادقہ، وسعت حوصلہ اور وسعت ظرف نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل خاصان حق، مقبولانی الہی کی صحبتیں نصیب فرما۔ ان حضرات کی شان میں ذرہ برابر گستاخی، بے ادبی، بدگمانی سے اے اللہ عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ ان اکابرین کی عمروں کو دراز فرما دے، صحت مال عافیت نصیب فرما، انہیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، ہمارے گھروں میں ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے، خاندانوں سے، محلوں سے گندگی کو ختم فرما دے، رحمت والی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے، تو اپنے شان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے آج تک مانگ کر محروم نہیں ہوئے، ہمیں اب اور آئندہ محروم نہ فرما۔ جو مانگا گیا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نواز دے، بری موت سے حفاظت فرما، گر کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں چور چور ہو کر مرنے سے، اچانک کی موت سے، ہارٹ اٹیک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ میں موت آئے، سعادت کے اندر آئے، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو، سارے حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر چکے ہوں، فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہوں، جنت الفردوس ہمارے لیے سوار دی گئی ہو، عذاب قبر، عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے ہو چکے ہوں، ایسے حالت میں ہم سب کی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، عذاب قبر، عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اپنے اپنے حاجت اللہ کے دربار میں رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔